رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. سورۃ الاعراف کی 15 آیات کریمہ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 79 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ، ایک قصہ قوم نوح کا بیان فرمایا. اب 2 قوموں کا تذکرہ ہے. پہلی قوم عاد ہے اور دوسری قوم ثمود ہے. یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اس کے مقابلے میں شرک کی تردید
پھر اپنے رسول کی رسالت اور آخرت کو بیان کیا، اور ساتھ ہی 2 اصول اور قاعدے ضابطے بیان کیے۔ ایک یہ کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس میں اصلاح پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی جب زمین میں اصلاح پیدا ہو گئی، اب اس میں فساد کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، لہذا فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری بات، وحی الہی کا نزول، یہ دنیا میں بارش برسنے کی طرح ہے۔ جیسے بارش برستی ہے تو بعض زمین اس کو قبول کرتی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جو نہ خود فائدہ اٹھاتی ہیں تو دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے وحی الہی جب دنیا میں آئی تو قلوب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس وحی کو قبول کرتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ قلوب، وہ دل کہ جو نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اس کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کو بیان کیا اور ان کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ اب دوسرا اور تیسرا واقعہ قوم عاد اور قوم ثمود کا ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کا زمانہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ مزید یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک کو عاد اولا کہتے ہیں، دوسرے کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے قوم عاد اور قوم ثمود کہا ہے۔ یہ ایک ہی قوم کے 2 حصے ہیں۔ اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قوم عاد جسم کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے بہت مضبوط اور بہت دراز قد تھے، اور وسائل اور آسائش دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت سارا وسائل سے اور آسائشوں سے نوازا تھا۔ اسی طرح ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ اور پتھروں کو تراشنے کا اور ان کو کاٹنے کا ہنر عطا فرمایا تھا۔ جسمانی قوت کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، اس لیے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کائنات میں کون ہے۔ یہ ویسے بھی انسان کی ایک جبلت ہے، خصلت ہے، فطرت ہے کہ اسے کچھ مل جائے تو وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتا ہے گویا انا ولا غیری، میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ علم زیادہ مل جائے تو وہ بند کمرے میں دعوے کرتا ہے کہ جناب حرم کعبہ کے امام کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو بعض لوگ علم کے گھمنڈ میں، بعض لوگ دولت کے گھمنڈ میں، بعض لوگ طاقت کے گھمنڈ میں، بعض لوگ اپنی قوم کے گھمنڈ میں، بعض لوگ اپنے نسب اور حسب کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو گھمنڈ، تکبر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی، لیکن دعویٰ ان کا یہ تھا، یعنی اپنے بارے میں فخریہ اور غرور متکبرانہ انداز یہ تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون۔ ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ قوم ثمود کا ہے، یعنی اسی قوم کا دوسرا حصہ قوم ثمود کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں حصوں کو الگ الگ بیان کیا، اور دونوں حصوں پر عذاب بھی الگ الگ طرح کا آیا، دونوں حصوں کی آزمائش بھی الگ الگ تھی، اور دونوں حصوں کا دور بھی الگ الگ ہے۔ اب ہم پہلے حصے کی آیات کریمہ پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو گفتگو ہوگی اس کو کریں گے، پھر دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ جملے
پہ غور کیجیے گا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ جو جملہ ہے یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ آپ کے سامنے آئے گا، یعنی یہ جملہ سے مراد اس طرح کا جملہ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح کا جملہ۔ تو نبی کا ذکر قوم کی طرف نسبت کر کے یوں کیا گیا کہ نبی قوم کا بھائی ہے۔ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، قوم عاد مشرک ہے، کافر ہے، نبی کو ان کا بھائی کہا گیا۔ نبی کون کا؟ یہاں تو بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی فلاں مسلک کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، جانا چاہتا ہوں، اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا اخی لا تنسنا، اے ہمارے چھوٹے بھائی، یا اخیہ اے میرے چھوٹے بھائی۔ اب حضور فرما رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی، تو جب حضرت عمر کو وہ چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں تو خود کیا ہوئے؟ بڑے بھائی۔ خود حضور فرما رہے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی، اس میں اعتراض کی کون سی بات؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جواباً فرماتے کہ میرے بھتیجے ہیں۔ بھائی سے بھتیجا کا جو رشتہ ہے وہ دور کا ہے، بھائی کا رشتہ قریب کا ہے، بھتیجے کا رشتہ دور کا ہے۔ اب جو نسب اور حسب کا رشتہ ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو نسبت اخوت ہے، قومی اخوت، مذہبی اخوت، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں اپنے آپ کو ان کا بھائی قرار دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی عظمت شان کے مطابق آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، ہاں البتہ اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کا اکرام کرو، تعظیم کرو، احترام کرو، ادب کرو، لیکن سجدہ نہیں۔ اب ان کا بھائی کس کو قرار دیا؟ اپنے آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو بھائی قرار دے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، بہت ساری نسبتوں کی وجہ سے۔ بسا اوقات یہ نسبت نسب کی وجہ سے بھائی ہوتا ہے، جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں، ماں شریک باپ شریک بھائی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اخیافی بھائی ہوتے ہیں، بعض اوقات اللاتی بھائی ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں ایک ہوتی ہے والد الگ الگ ہوتے ہیں، بعض اوقات والد ایک ہوتا ہے ماں الگ الگ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ماں اور باپ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہنے کو دونوں بھائی ہیں، حقیقی بھی، اللاتی بھی اور اخیافی بھی۔ اسی طریقے سے اگر ایک لڑکے نے ایک اور کسی اور لڑکے کی ماں کا بچپن میں دودھ پی لیا، تو اب یہ دودھ شریک بھائی ہیں جس کو ہم رضائی بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ نسب اور رضاعت کی وجہ سے بھائی ہے۔ اچھا، ایک جو اخوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قومی اخوت کا معنی کیا ہے؟ قومی اخوت کا معنی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان، ہم سب پاکستانی بھائی ہیں، ہم سب پاکستانی۔ کیا مطلب ہوا؟ پاکستان کے سارے رہنے والے ہم اپنی قومی شناخت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی غیر ملک کے اندر ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے بارے میں اگر کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، تو غلط نہیں کہہ رہا، حالانکہ نہ وہ باپ شریک، نہ ماں شریک، نہ رضاعت، نہ کچھ، لیکن وہ ایک وطن اور قومیت کے لحاظ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بعض اوقات یہ اخوت قومیت کی بجائے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوتی ہے،
دین کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جیسا کہ مسلمان سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب اس اخوت اور اس بھائی چارگی کی وجہ سے سارے مسلمان آپس میں کیا ہوں گے؟ بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے کہ یہ جو قوم عاد کے بھائی ہود تھے، یا قوم سمود کے بھائی صالح ہیں، یا قوم ایکا کے یا قوم مدین کے بھائی شعیب ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں اخوت دینی مراد نہیں ہے۔ اخوت دینی مراد کیوں؟ اس لیے کہ ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا دونوں کا دین الگ الگ ہے۔ قوم عاد مشرک ہے، نافرمان ہے، اللہ کی متکبر ہے، جبکہ ہود علیہ السلام نبی ہے۔ تو ان کی جو اخوت ہے وہ اخوت قومی ہے، دینی نہیں۔ برادری اور قومیت کی بنیاد پر یا نسب کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں میں سے ہوں، تمہاری خاندان، تمہاری قوم کا فرد ہوں، تمہاری وطن کا آدمی ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ، کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یہ کس کے تناظر میں فرمایا؟ کہ تم میرے بھائی ہو، تم نے تو اپنے بھائی ہونے کا میرے ساتھ لحاظ نہیں کیا، لیکن میں کروں گا۔ تم نے تو ستایا، ظلم کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ آگے چلیے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ جو دعوت ہے تمام انبیاء کی مشترکہ ہے۔ دیکھیے پیچھے نوح علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے؟ دعوت وہی ہے، انداز وہی ہے، پیٹرن وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت اسی کی کرو، وہی معبود ہے، برحق ہے۔ اور انی اخاف علیکم، یہ دعوت ہے اس بات کی کہ میں رسول ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یہاں پر بھی پیغمبر ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اب مالدار آڑے آ گئے، صاحب ثروت آڑے آ گئے، ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، نعوذ باللہ، ناسمجھ، بے وقوف کا لفظ اردو میں کیا جاتا ہے کہ تم ہمیں نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ تم ہمیں ناسمجھ نظر آتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم ہمیں جھوٹے نظر آتے ہو، یا ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر ہود علیہ السلام سے ان کا اس طرح انداز تخاطب انتہائی جاہلانہ، متکبرانہ اور مغرورانہ تھا۔ پہلی دفعہ ہی جب اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی اور توہین کی تو ان کو ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اللہ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا کہ آپ ان کو مہلت دیجئے، میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ گئی؟ تو اس آیت کریمہ میں متکبرانہ انداز ہے قوم کے سرداروں کا۔ اس کا جواب سنیے جو ہود علیہ السلام نے دیا۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ یہ دونوں باتوں کا جواب ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ ہمیں ناسمجھ نظر آتے ہیں، بے وقوف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ قال یا قومی، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، لیس بی سفاہۃ، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ سفاہتن، کسی درجے، معمولی درجے کی حماقت بھی نہیں ہے۔
اور تم مجھے احمق کہنے لگے ہو. اور اگلی بات جو تم سمجھتے ہو کہ مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو تو سنو، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں. لہذا میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ پیغمبر جھوٹے؟ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ. پیغمبر امین ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی امت کے. یاد رکھیے ہر قوم میں آنے والا جو نبی ہے وہ نبی اس قوم میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نمبر 2 سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، اور نمبر 3 سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. اور ہر نبی اپنی امت کے لیے صرف داعی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں وہ سب سے بڑا سوشل جو ہے وہ ورکر ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کرنا درست نہیں. سمجھنے کے لیے آپ غور سے کہ پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. آج کے سوشل ورکر اس طرح کے خیر خواہ نہیں، اللہ کے رسول تو سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر کے قوم کو فلاح اور خیر پہنچانے کے حریص ہوتے ہیں. اگلی بات، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. اللہ اکبر. فرمایا کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یہ عام طور پہ ایک بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. بہت سارے لوگ اس مسئلے کی حقیقت نہیں سمجھتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کوئی ما فوق الفطرت مخلوق ہے. حالانکہ یہ بات عقلاً، نقلاً، درایتاً، روایتاً ہر اعتبار سے غلط ہے. انبیاء ما فوق الفطرت نہیں ہوتے. کیوں؟ دیکھیے اگر نبی انسانوں میں سے نہ ہوں، انسانوں کے پاس آئیں، آ کر کے ان کو سمجھائیں کہ اولاد کے ساتھ شفقت اور پیار سے پیش آتے ہیں. کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے جناب آپ کو کیا پتہ اولاد کی طرف سے کتنی تکلیفیں ملتی ہیں، کتنی آزمائشوں میں بندہ مبتلا رہتا ہے. ہاں جی، پھر ہم کیسے جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو اولاد ہے نہیں. اچھا جی، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو صبر کیا کرو. کسی مرنے والے پہ روتے نہیں ہیں، آنسو نہیں بہاتے، غمگین نہیں ہوتے. تو کہہ سکتا تھا کوئی آدمی کہ جناب آپ کا تو ہے کوئی نہیں مرنے والا، آپ کو تو یہ دکھ پہنچتا نہیں، آپ کو اس دکھ کا اندازہ نہیں ہے. آپ کیسے؟ یعنی انسان کے پاس اگر فرشتہ آتا، چونکہ فرشتہ صاحب اولاد نہیں ہوتے، فرشتوں کو اذیت و تکلیف نہیں پہنچتی، فرشتوں کے لیے خوشی نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، فرشتوں کے لیے کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوتی. اب اگر فرشتے آ کر کے تعلیم دیتے تو ہر آدمی اعتراض کر سکتا تھا. تو ما فوق الفطرت مخلوق پیغمبر نہیں ہیں، اور انسانوں کے علاوہ بھی نہیں ہیں. فرشتے تو ما فوق الفطرت نہیں ہیں لیکن انسانوں سے الگ ہیں. تو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے چنا. انسانوں میں سے ہی انسان کو اللہ نے کس کے لیے چنا؟ رہنمائی کے لیے چنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو چنا تاکہ مکمل طور پہ رہنمائی کر سکیں، غم کو غم کے انداز میں بیان کر سکیں، خوشی کو خوشی کے انداز میں بیان کر سکیں، دکھ کو دکھ کے انداز میں، سکھ کو سکھ کے انداز میں، فقر کو فقر کے انداز میں، غنا کو غنا کے انداز میں بیان کر سکیں. دوستانہ انداز، نجی انداز، معاشرتی انداز، معاشی انداز، یعنی گھریلو انداز، اور باہر جو معاملات ہیں ان کو ہر اعتبار سے پیغمبر سمجھا سکیں. اب پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک انسان کو اللہ نے چن لیا. یہ ہے وہ بات کہ جو آج بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کہتے نہیں جی انسان تو بڑے گندے سے ہوتے ہیں اور بدبو ہوتی ہے، ان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فلانا ٹھکانا ہوتا ہے. تو پیغمبر کی طرف ایسی بات تو منسوخ نہیں کر سکتے کہ پیغمبر
بھائی ہم نے کب کہا کہ پیغمبر کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پسینے کو صحابہ کرام نے یوں کر کے جمع کیا اور جمع کر کے بوتلوں میں شیشیوں میں ڈال دیا، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مشک و عنبر کی بھی خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو حضور علیہ وسلم کے پسینے میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تمام کے تمام انسان ہیں۔ ہاں کوئی انسان ان کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ ہماری طرح ہیں، ہم ان کی طرح ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہیں وہ انسان، لیکن ان کی انسانیت کا جو درجہ ہے وہ درجہ بلندی میں آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور ہمارا جو انسان ہونے کا ایک شرف اور اعزاز ہمیں حاصل ہے وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر پیغمبر انسان نہ ہوتے تو ہمارا اعزاز ہی کیا ہے، ہمارا شرف ہی کیا ہے؟ بھائی علاج معالجے کے لیے تو بہت ساری جو آپ کو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے نا وہ بھی نظر آئے گی۔ بندر بہت بڑا طبیب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں نقصان ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، وہ کس جڑی بوٹی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، کس جڑی بوٹی کو مفید سمجھتا ہے، اس لحاظ سے وہ اس پہ ورکنگ کرتا ہے۔ اگر اس کو زہر کھلا دیا جائے تو وہ جنگل کے اندر ڈھونڈ کر اس بوٹی کو کھاتا ہے جو زہر کے لیے تریاق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی انجینئرنگ پہ فخر ہے کہ ہم جناب انجینئر ہیں اس لیے بڑا اعزاز ہے ہمارا، تو کبھی آپ نے چڑیوں کے گھونسلے کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھا ہے؟ کتنے کمال انداز سے اس کو انہوں نے بنایا ہے کہ آپ کو بظاہر جو سوراخ نظر آ رہے ہیں، آپ ان سوراخوں کے اندر آپ جھانکیں تو آپ کو اندر مکھی نظر نہیں آئے گی۔ اندر سے انہوں نے سپلائی اس انداز سے کی ہوتی ہے، وہ عجیب عجیب انہوں نے راستے بنائے ہوئے، اور آپ ان کے نظم و نسق کو دیکھیں تو ان کے نظم و نسق میں یہ ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہے جس کے ماتحت یہ ساری مکھیاں زندگی گزار رہی تھی، اس کے حکم کے بغیر کسی پھل پہ یہ بیٹھتی نہیں ہیں، اور ان کے باقاعدہ سیکورٹی گارڈ ہیں۔ مکھیوں کا جو مذکر ہیں، مکھیوں کے شہد کی مکھی، وہ جو مذکر ہیں وہ باقاعدہ باہر سیکورٹی انجام دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاوی رکھ کر کے عورت کے لیے مرد کو ایک سایہ بنایا ہے، سمجھ آئی؟ ملکہ بے شک مکھی ہے، لیکن سیکورٹی کے طور پر فرائض انجام کون دے رہا ہے؟ ان کے مذکر۔ اس لیے انسانوں کو ان چیزوں کی وجہ سے اعزاز نہیں ملا، انسان کو جو اعزاز ملا ہے وہ وحی الہی کی وجہ سے، اور وحی الہی کس کے پاس آتی ہے؟ انبیاء کے پاس۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کو اعزاز نبیوں کی وجہ سے ملا ہے، اگر نبوت انسانوں میں نہ ہوتی تو خدا کی قسم اس انسان کا کوئی مقام، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہیں میں سے کسی ایک انسان کو، تمہیں میں سے ایک انسان کو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کے طور پر جو ہے وہ چن لیا ہے، نصیحت لانے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، یعنی تمہیں پھیلا دیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو حصوں پر مشتمل تھی، ایک حصے کا ذکر چل رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ لعلکم تفلحون۔ قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، تو فوراً کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ جن بتوں کو ہم پوچھتے آئے ہیں ہمارے بابا، ان کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مانے، تم اس لیے آئے ہو؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ یہ انسان کی سب سے بڑا جو ہے وہ ہٹ درمی ہوتی ہے، یہ ڈھیٹ پنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے والے کو آخر میں کہتا ہے کر لے تو کر جو کر سکتا ہے، تجھ میں جو احمد ہے کر۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے، یہی بے شرمی کا اظہار انہوں نے کیا۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اے ہود اگر سچے ہو نا تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ، کر لو جو کر سکتے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیے
ابھی دعوت دی، انہوں نے اس طرح کہا، ہود علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے جی تمہارے اوپر عذاب واقع ہو گیا. نہیں، اس کو کئی دہائیاں لگی. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، دہائیاں نہیں صدیاں لگی. ایسے ہی ہود علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت کے نتیجے میں جب انتہا ہو گئی نا تو تب ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے جو عذاب اور سختی کا فیصلہ ہے وہ واقع ہو چکا. ابھی ہوا نہیں لیکن پیغمبر کی زبان سے نکل گیا. اور یاد رکھیے نطق نبوت سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمانے لگے ہود کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر غضب اور عذاب مقرر ہو چکا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لی ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی جن تم بتوں کے حوالے سے مجھ سے جھگڑتے ہو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم پر عذاب واقع ہو چکا لہذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معه برحمۃ منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی. 7 راتیں 8 دن مسلسل طوفان چلتا رہا، اور ایسا طوفان چلتا رہا کہ یہ جو خود کو کہا کرتے تھے نا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، وہ ایک آدمی دکھایا کرتا تھا، اور یہ خود مکھی بنا ہوا ہے. یہ دنیا ہے، اللہ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا. خیر، تو وہ جو کہا کرتے تھے نا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، اللہ پاک نے ان کو اتنا رسوا کیا کہ 1 ہفتے تک مسلسل طوفان آتا رہا، اور یہ طوفان انہوں ایسے گھماتے اوپر تک لے گیا، اور پھر 7ویں دن اس طوفان نے انہیں زمین پر پٹخ دیا اور ان کا نام و نشان تھا. 27 ہاتھ لمبا ان کا قد تھا، اور 1 ہاتھ عربی یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، یہ والا ہاتھ نہیں، یہاں سے یہاں تک 1 عرب کے اندر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اتنا، یعنی اس کو ذراع ہو. یہ جو ذراع ہے 27 ذراع تک ان کا قد تھا. آپ اندازہ کر لیجیے، آپ کی مسجد کے چھت سے اوپر ان کا قد تھا. لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر لیا اپنی قوت دکھانے کا تو پھر انہیں گھمایا، تنکوں کی طرح گھمایا. وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں. 7 دن 8 دن 7 راتیں مسلسل اڑتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں زمین پہ پٹک دیا 8ویں رات کو. اور قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ان کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں نا، کھجور کے تنے اوپر سے نیچے پھینک دیے. قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی خاندان اس کے 2 حصے، یا ایک قبیلہ اس کے 2 حصے، ایک کو عاد اولا کہتے ہیں، ایک کو عاد ثانیہ کہتے ہیں. عاد اولا یعنی قوم عاد یہ پہلے ہوئے، ان کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر ذلیل اور رسوا کیا، جیسا کہ ان آیات میں ہمارے سامنے آ چکا. اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، یہ انہی کے بھائی ہیں یا انہی کا دوسرا حصہ ہیں. اور قوم سمود اور قوم عاد میں صرف ایک ہی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو صرف طاقت نہیں دی تھی، صرف دراز قدی نہیں عطا فرمائی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کے اعتبار سے
یہ اپنے زمانے کے بہت زیادہ سمجھدار، ذی شعور اور انجینئر ٹائپ لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ سے ایک راستہ جب شام کی طرف جاتا ہے، اسی راستے میں درمیان کے اندر ایک جگہ ہے جس کو وادی اصحاب الحجر کہتے ہیں۔ اسی کو اب جو نام دیا جاتا ہے وہ مدائن صالح کے نام سے دیا، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اور یعنی جو لوگ مطلب وہاں نہیں جا سکتے وہ نیٹ پر دیکھ لیں، اور جو وہاں جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج بھی پہاڑوں کو جس انداز سے انہوں نے تراشا تھا اور جس انداز میں انہوں نے گھر بنائے تھے، آج بھی ان گھروں کے باقاعدہ آثار نہیں، وہ گھر موجود ہیں۔ ہمارے منجو دھوڑو وغیرہ علاقوں میں آثار قدیمہ کے آثار موجود ہیں، یعنی اثرات ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں، وہاں پر ان کی تعمیرات کے شاخسار آج بھی موجود ہیں۔ کتنی شاہکار تعمیرات تھیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیسے پہاڑوں کو تراشا گیا، اندر باقاعدہ گھر بنائے گئے، کمرے بنائے گئے، ان کے اندر باتھ روم بنائے گئے، ان کے اندر رہن سہن کے اعتبار سے ساری سہولیات جو موجودہ آج کے دور کے تقاضے ہیں وہ انہوں نے اس وقت زمانے میں پورے کیے۔ لیکن اس قوم کی بربادی اور تباہی اس وقت ہوئی جب اس قوم نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسی نشانی کا مطالبہ کیا کہ جو ما فوق الاسباب تھی، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر آپ سچے ہیں، وہ سامنے پہاڑ یا چٹان، دونوں الفاظ دونوں روایات موجود ہیں، پہاڑ یا چٹان جو نظر آ رہی ہے، اس میں سے گاپن اونٹنی ہمیں نکال کر دے دیجئے۔ یہ ما فوق الاسباب بات ہے۔ جاندار چیز یا تو وہ انڈے سے پیدا ہوتی ہے یا وہ مطلب مذکر اور مؤنث کے میلاب کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ما فوق الاسباب جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے، معجزہ کہلاتی ہے، یا وقت کے کسی ولی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب نبی نے ان کو سمجھایا کہ ایسے مطالبات نہیں کیا کرتے، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے، اصرار تھا۔ نبی نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، نشانی ظاہر فرما دی۔ اب جب نشانی آ چکی تو حکم الہی ہوا کہ اے صالح، اپنی قوم سے کہہ دیجئے گا اس ولا تمسوها بسوء، اسے برے ارادے سے چھونے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی محبت سے پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہتا ہے ضرور پھیرے، لیکن اس کو برے ارادے سے میلی نگاہ سے مت دیکھنا۔ بس یہ نشانی ہے، نشانی کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی نشانی مانگی جائے، جب بھی اسے خاص چیز، خاص نشانی، خاص مطالبہ کیا جائے، اللہ پورا کر دے تو اس میں آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی، ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں کہ میری قوم کے لوگوں یہ مطالبہ نہ کرو دسترخوان والا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی پیدا ہو گئی، تھی بھی گابن، پہاڑ یا چٹان پھٹی اور بغیر کسی جنسی ملاپ کے اونٹنی سامنے آ گئی۔ یہاں ایک رک کر بات عرض کر دوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹ یا اونٹنی جو بھی یہ جنس ہے، اس کا تصور پہلے سے موجود تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر اونٹ اور اونٹنیاں ہیں یہ اس اونٹنی کی اولاد ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، انہی بندروں اور خنزیروں کی آگے نسل چل رہی ہے۔ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندر اور خنزیر پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کسی معذب چیز کو
آگے پھیلاؤ اور تشہیر اور انتشار اور آگے تبلیغ کا ذریعہ نہیں بناتے. یعنی جس چیز پر عذاب آیا ہو، جس مخلوق پر، جس شے پر عذاب آیا ہو، اس شے کو آگے نہیں پھیلاتے. یہ ایک اصول ہے. ظاہر ہے معذب یعنی عذاب یافتہ جو چیز ہوگی اس کی آگے جو اولاد ہوگی وہ بھی اسی جیسی ہوگی. ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تھا ان کا جن کو عذاب ملا. نافرمانی کی تو انہوں نے کی. اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ آج کے دور کے جو اونٹ اور اونٹنیاں ہیں یہ اس اونٹنی کی اولاد میں سے نہیں ہیں. ان کے سامنے چیز موجود تھی تو مطالبہ کیا کہ ہمیں ناکا چاہیے، وہ بھی گابن چاہیے. اب آ گئی، حکم ہوا کہ اس کو چھیڑنا نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر یہ اپنے معاہدے پر قائم رہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی اور نشانی نے کچھ نہ کچھ تو ایسا آزمائش اور امتحان کا معاملہ کرنا تھا. ہوا کیا کہ وہ اونٹنی جب چراگاہ کی طرف جاتی، اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے دوسرے جانور پیچھے ہٹ جاتے اور وہ ساری چراگاہ کو ایک دن میں چٹ کر جاتی. پانی کے گھاٹ کی طرف جاتی، اس کے ہیبت سے باقی اونٹنی اور اونٹ جو ہے وہ دور ہو جاتے اور وہ سارا پانی چٹ کر جاتی. اب جس دن جس وقت وہ اونٹنی کہیں جاتی تو باقی لوگوں کو خوراک، یعنی باقی جو مخلوق تھی اونٹنی اور اونٹ، ان کو نہ تو خوراک ملتی نہ ہی ان کو پانی ملتا. لوگ تنگ آ گئے. اس زمانے کی ایک عورت جو کہ بہت بڑا ایک سرمایہ رکھتی تھی اونٹنیوں اور اونٹنوں کے ریوڑوں کا. اس کے بہت زیادہ اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، اور اس کے ساتھ عشق مجازی کے طور پر قدار بن سالف یا قدار بن سالف دونوں نام کتابوں میں موجود ہیں، رال کے ساتھ بھی اور دال کے ساتھ بھی. یہ شخص اس عورت کے ساتھ عشق کیا کرتا تھا، یعنی عشق دنیاوی اعتبار سے. اب اس کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ میری جنسی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. عورت نے کہا موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے کہ چونکہ مجھ پر فریفتہ ہے، اس سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس اونٹنی کو اس کے انجام تک پہنچا دیجئے، ہمارے راستے سے اس کو ہٹا دیجئے، میرا بہت نقصان ہو رہا ہے، میرے جانور مر رہے ہیں. قدار یا قدار نے اپنے ساتھ 8 مزید لوگوں کو، جیسے ہوتا ہے نا ہنڈے، وہ ڈان تھا، اس نے اپنے ساتھ 8 لڑکے لوگ لیے، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے 19ویں پارے میں. وفی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض. اس شہر میں یعنی مدین شہر میں 9 فسادی لوگ تھے، 9 فسادی لوگوں کی جماعت تھی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کرنے کا پورا پلان کر دیا. لفظ شہید میں آیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ درست بات ہے. اللہ کی کسی بھی نشانی کو توڑنا، کاٹنا، وہ شہادت ہی ہوتا ہے. شہادت ایک رتبہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو دور کرنے کے لیے ان 9 بدبختوں نے رات کی تاریکی میں ایک جگہ پر ناکا لگا دیا کہ چونکہ اونٹنی نے اسی طرف سے گزرنا ہے تو ہم اس کو شہید کر دیں گے، ہم اس کو کاٹ ڈالیں گے. چنانچہ انہوں نے مسلسل پیدر پہ اس اونٹنی پر تیروں سے، تلوار سے وار کیے اور اس اونٹنی کو گرا دیا، اور پھر کاٹ کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس قرآن پاک نے اس کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے. چنانچہ جب یہ اونٹنی مار دی گئی اور قتل ہو گئی تو اب صالح علیہ السلام اپنی قوم پر افسردہ ہو کر کے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں سمجھا دیا، سمجھانے کی انتہا کر دی، لیکن تم نے نافرمانی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر ایک چیخ چنگاڑ بھیجی، پھر زلزلہ بھیجا، اور اس زلزلے نے
انہیں زمین کے ساتھ ایسے چسپاں کر دیا جیسے آپ کسی چیز پر ٹیپ لگاتے ہیں تو وہ اس چیز پر چسپاں ہو جاتی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ساتھ پیوست کر دیا۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا جو میں نے عرض کیا۔ دیکھیے جی، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس پہ پچھلی آیات میں گفتگو تفصیل سے ہو چکی کہ حضرت صالح تو مسلمان تھے، مومن تھے، نبی تھے، تو قوم سمود تو نافرمان تھی، ان کو ان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ تو یہ اخوت وطنی ہے، اخوت قومی ہے، اخوت مذہبی نہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس پہ بھی تفصیلی بات ہو چکی پچھلی، اور آگے بھی اس طرح کی آیات آئیں گی۔ فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس میں توحید بھی آ گئی، اس میں شرک کی تردید بھی آ گئی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی آ چکی، معجزہ آ چکا جو کہ تمہاری ڈیمانڈ اور مطالبے پر ہو۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ لفظ ناقۃ اللہ کو ذہن میں رکھیے گا، میں بھی بات کرتا ہوں۔ یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ پہلے سے متنبہ کر دیا۔ اس میں صرف ایک لفظ ہے ناقۃ اللہ، اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، جو چیز ما فوق الفطرت ہوتی ہے، جو چیز ما فوق الاسباب ما فوق الفطرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جا کر کے بار بار اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ عام طور پر ما فوق الفطرت اور ما فوق الاسباب تھا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ما فوق الفطرت اور ما فوق الاسباب تھا، اسی لیے آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، آپ کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، آپ کو کلمت اللہ بھی۔ یہاں پر اونٹنی بھی چونکہ چٹان سے یہ پہاڑ سے پیدا ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، یعنی وہاں سے نکل رہی ہے، اب وہاں سے نکلنا ما فوق الفطرت ہے، فطرتاً ایسا نہیں ہوتا، اسباب کے درجے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ما فوق الاسباب ما فوق الفطرت جو چیز ہوگی اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اسی لیے یہاں پر یہ تعظیماً ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سحورها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد سردار بنایا، قوم عاد کے بعد سردار بنا دیا، اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، یعنی صحراؤں کے اندر بھی تم گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر بھی گھر بنانے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت جب حاصل ہو جائے تو اس کی قدر یہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کا استعمال درست کیا جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، تو ان کی قوم میں جو سردار لوگ تھے، غرور والے تھے، وہ غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، سارے غریبوں سے نہیں، غریبوں میں سے بھی جن جو ایمان لے آئے تھے، ان سے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے؟ تمہارا یقین ہے یا ایویں اوپر اوپر سے ایمان لے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہر نبی کے اولین ماننے والے اور زیادہ ماننے والے لوگ غربا میں سے تھے، اور امیروں نے، صاحب ثروت لوگوں نے عمومی طور پر انبیاء کا انکار ہی کیا۔ آج بھی دنیا میں دین بیزار طبقہ وہی ہے جن کے پاس دولت ہے،
یاد رکھیے یہ دولت اگر ناجائز طریقے سے ہے تو پھر یہ دین بیزار ہے، اور اگر یہی دولت جائز طریقے سے ہے اللہ نے اس میں اتنی طاقت اور اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ لوگ دین کے ساتھ محب ہو۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں تو بہت سارے عمرا، بہت سارے صاحب ثروت لوگ وہ دین کے خادم ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے کہ جو دین دشمن ہے۔ اب دین دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم دین کی طرف آ گئے یہ ساری حرام کی دولت چھوڑنی پڑے گی، دین کی طرف آ گئے دنیا کی عیاشی چھوڑنی پڑے گی، دین کی طرف آ گئے تو ہم جو ظلم و جبر کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر دین کی طرف آ گئے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کی جو مطلب دیندار کے دین کے اعتبار سے جو چھوٹے چھوٹے پسماندہ اقوام سے تعلق رکھنے والے ان کی بات بھی ماننی پڑے گی، ان کے سامنے میزانی و تلمس طے کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنے غرور، تکبر اور نخوت کی بنیاد پر دین سے دور رہتے ہیں اور دین والوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اہل ایمان نے، غریبوں نے تو کہا کہ ہم تو نبی صالح پر اور ان کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن متکبرین نے کیا کہا؟ سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، پھر اصل واقعے کی طرف آ گئے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو اس سے ہم پر لے آؤ۔ اس آخری جملے کی بات تو پچھلی آیات میں عرض کر چکا۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، سوال پیدا ہوتا ہے اونٹنی کو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے مارا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسا وہ قدار اور گزار اس نے اپنے ساتھ ایک جتہ لیا اور اس نے شہید کر دیا۔ پھر بھی ایک نے مارا یا 9 نے مارا، پوری قوم نے تو مارا نہیں۔ قرآن کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، عمل کیا 1 یا 2 یا 4 یا 10 8 یا 9 آدمیوں نے اور نسبت اس کی کر دی پوری قوم کی طرف، حالانکہ پوری قوم اس جرم میں شریک نہیں ہے، پوری قوم اس جرم میں شریک۔ تو سوال یہ کہ قرآن نے ایسا کیوں کہا کہ چند افراد کے عمل کو پوری قوم کی طرف منسوب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، سمجھیے گا اچھی طرح، جواب یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کام کرے اور اسی کام کی خواہش 1000 بندہ رکھتا ہو، 1000 بندہ ایک کام کی خواہش رکھتا ہے لیکن کرنے والا ایک ہی ہو، تو عند اللہ وہ 1000 کا پورا لشکر مجرم ہوگا، کیونکہ وہ خود اس بات کو چاہتے تھے۔ اگر اس کا ہاتھ نہ پہنچتا ان 1000 میں سے کسی کا ہاتھ پہنچتا وہ مار دیتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو یہ پتہ نہ چلے گا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں بھائی دونوں کیوں جہنم میں جائیں گے؟ جانا تو صرف قاتل کو چاہیے۔ جواب یہ کہ چونکہ مقتول بھی قاتل کو مارنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، قاتل کا ہاتھ پہنچ گیا، اس نے مار دیا، ورنہ ارادہ دونوں کا ایک جیسا ہی تھا۔ اس ارادے کی بنیاد پر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی پوری قوم کا ارادہ تھا کہ صالح علیہ السلام کی معجزاتی اس اونٹنی کو رائے حق سے اپنا راستے سے ہٹا دیا جائے، پوری قوم کا ارادہ تھا۔ اگر عمل کیا 1 نے یا 9 نے تو پوری قوم گویا کہ اس پر خوش تھی، پوری قوم اس پر گویا کہ۔ اور یاد رکھیے جب قوم کسی گناہ پر خوش ہونا اللہ پوری قوم کو اس عذاب میں مبتلا کرتے۔ ہاں، لال مسجد کے واقعے میں پوری قوم خاموش تھی۔ آپ اس تاریخ کو پڑھ لیجیے، پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لیجیے۔ لال مسجد کے واقعے سے پہلے آپ بجلی کے اتنے محتاج نہیں تھے، خدا کی قسم، تاریخ پڑھ لیجیے۔ آپ پر رزق اتنا تنگ نہیں تھا، آپ پر معاشی طور پر اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھیں۔ جب سے لال مسجد کا واقعہ ہوا تو تب سے آپ کے پورے ملک میں پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی، کیونکہ اس وقت ہزاروں بچیاں اندر بھوکی پیاسی تھی اور چند لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں، اگر آپ کو کچھ
دہشت گرد وہاں ملتے بھی ہیں، نظر بھی آتے ہیں، تو آپ ان کو پکڑنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے، آپ بچیوں کو نہ ستائیے۔ لیکن آپ نے حملہ کرتے وقت پہلے آپ نے بجلی کاٹی، پھر آپ نے گیس کاٹی، اور پھر آپ نے ان کا پانی تک بند کر دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں آپ نے بمباری کی، قرآن شہید ہوئے، احادیث کی کتابیں شہید ہوئی، فقہ کی کتابیں شہید ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، اور آخر میں کیا ہوا؟ آپ قوم کو کچھ دکھا نہیں سکے کہ یہ 10 20 50 100 200 400 یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ملک سے آئے ہوئے تھے، فلاں علاقے سے آئے ہوئے تھے، اور ان کے یہ نام ہے، یہ دیکھو ہم نے مار دیے۔ آپ دکھا بھی نہیں سکے۔ اللہ نے اس دن سے اس قوم پر مصیبت بھیج دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو بونچال نے آ پکڑا، یعنی زلزلہ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے، یعنی زمین پر چپک گئے، منہ کے بل جیسے زمین پر گرے، اور اوپر گویا کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو روڈ پر پھیرتے ہیں، رولر، ہاں گویا کہ رولر اوپر پھیر دیا گیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر کے پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ یہ جملہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، اس کے اندر علماء نے دونوں صورتیں لکھی ہیں۔ یا تو یہ جملہ اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو تب تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عذاب نازل ہو گیا تو پھر آپ نے یہ جملہ کہا، تو اس وقت جملہ کہنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ اظہار تاسف ہوتا ہے۔ اظہار، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو یا کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ون ویلنگ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتا، بلا کر وہ اسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ اتفاق سے اس کی میت کے پاس پہنچتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے کاش کہ تو میری بات سمجھ جاتا، میں نے تو تجھے بہت پیار سے سمجھایا، بہت تفصیل سے سمجھایا، اللہ کے بندے تو سمجھ نہ سکا، دیکھ اب خمیازہ بھگتنا پڑا۔ حالانکہ وہ سن نہیں رہا، لیکن آپ اظہار تعصب کر رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی گویا کہ اپنی قوم پر اظہار تعصب کیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔